الحمدللہ رب العالمین من ہوا ربنا والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم من ہوا نبینا وعلی آلہ واصحابہ اجمعین من ہم حبیبنا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام زکوٰۃ کے متعلق ایک نہایت اہم مسئلہ کے بارے میں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی بندے نے ادھار لے کر کاروبار شروع کیا تو وہ اپنے مال کی زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا۔ تو اس حوالے سے حکم شرعی یہی ہے کہ زکوٰۃ کی بقیہ شرائط کے پائے جانے کے بعد اس بندے کے پاس جتنا مال اس کی حاجات اصلیہ کے علاوہ زائد موجود ہے اور قرض کی رقم کو نکالنے کے بعد اس بندے کے پاس جتنا مال موجود ہے وہ چاہے نقدی کی صورت کے اندر اس کے پاس موجود ہو، چاہے کاروبار کی صورت کے اندر جو ہے اس نے کاروبار کے اندر لگایا ہوا ہو، بہر صورت اس بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے کاروبار چلانے کے لیے یا کاروبار شروع کرنے کے لیے 10 لاکھ روپیہ بطور قرض کے لیا۔ اب جو ہی وہ بندہ قرض کے علاوہ نصاب کا مالک ہوا تو اس کے اوپر سال گزر گیا، تو سال گزرنے کے بعد وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے، تو اگر اس بندے نے جو 10 لاکھ قرض لیا ہوا تھا وہ ادا نہیں کیا تو 10 لاکھ روپیہ علیحدہ کر کے بقیہ جو اس کے پاس حاجات اصلیہ کے علاوہ رقم بچ جائے گی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یا اس بندے نے جتنا بھی مال اپنی طرف سے بطور قرض کے تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر دیا ہے، چاہے وہ قسطوں کی صورت کے اندر ہو، اس مال کے علاوہ یعنی جتنا قرض اس بندے کے ذمہ باقی ہے اس کے علاوہ جتنی بھی رقم اس بندے کے پاس حاجات اصلیہ کے علاوہ بچ جاتی ہے رقم کی صورت میں یا مال تجارت کی صورت میں، وہ بندہ کل مال کی 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ چنانچہ الاختیار لتعلیل المختار کے اندر صفحہ نمبر 106 جلد 1 مطبوعہ دارالکتب العلمیہ میں ارشاد فرمایا کہ ولا تجب الا علی حر المسلم العاقل البالغ، فرمایا کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے مگر آزاد مسلمان عاقل اور بالغ پر، اذا ملک نصابا خالیا عن الدین، جب کہ وہ مالک نصاب ہو جو دین سے خالی ہو، فاضلا عن حوائج الاصلیہ، اور اس کی حاجات اصلیہ سے بھی وہ اضافی ہو، ملکا تاما، کامل طور پر اس مال کا مالک ہو، فی طرفی الحول، سال کے دونوں طرفوں میں، یعنی سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں نصاب اس بندے کے پاس بچ جانا یہ ضروری ہے۔ درمیانے سال کے اندر اگر نصاب سے کوئی کمی بیشی واقع ہو جائے، نصاب سے مال کم بھی ہو جائے تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا، زکوٰۃ بہر صورت اس بندے کے اوپر فرض رہتی ہے۔ تو لہٰذا صورت مصولہ کے اندر اگر وہ بندہ مالک نصاب ہے، زکوٰۃ کی بقیہ تمام شرائط پائی جاتی ہیں اور جتنا قرض اس کے اوپر باقی ہے اس قرض کو نکال کر بقیہ اپنے مال کے وہ بندہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے اور یہ مسئلہ ذہن نشین رہے کہ یہ وہ کاروبار کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اکیلے بندے نے قرض لے کر اپنا کاروبار شروع کیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 2-4 بندے مل کر قرض لے کر پھر جو ہے وہ اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں، تو اگر اس طرح کا کوئی شرکت کا معاملہ ہے تو پھر اس صورت کے اندر ہر بندے کے حصے میں جتنا قرض آتا ہے اس اعتبار سے اس کی علیحدہ سے ملکیت کا اعتبار ہوگا۔ یعنی 2 بندوں نے کاروبار شروع کیا اور 10 لاکھ روپے قرض لیا ہوا ہے تو 5-5 لاکھ ہر ایک فریق کے حصے کے اندر جو ہے وہ ڈالا جائے گا، اور ان کے علاوہ ان کے گھر کے اندر اگر حاجات اصلیہ کے علاوہ اضافی پیسے ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو اس کو اور مال تجارت کو تقسیم کر کے جتنا جن کے حصے میں مال آئے گا اس اعتبار سے وہ اپنے اپنے اموال کی 2.5% کے حساب سے علیحدہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو یہ فرق جو ہے اور جو نقطۂ نظر آپ کے سامنے رکھا ہے اس نوعیت کے اعتبار سے اس کو ذہن نشین رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔